السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، آج گیمبیا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، جی جی تو وہاں پہ آپ رہے ہیں، جی جی تو وہاں پہ کسی پرانے احمدی بھی ہیں، ہاں جی ہاں جی اور آپ کی زمانے میں یا اس سے پہلے بھی ہیں، اور اس کے بعد بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں مبالہ بھی ہوا تھا جی حاجی صاحب کا کسی کا۔ ہاں جی اس حاجی کی کیا جگنی کہانی صاحب ہے؟ کا، حاجی جگنی صاحب۔ وہ حاجی جگنی صاحب تھے؟ ہاں جی اچھا۔ تو لیکن اس سے بھی پہلے میں یہ ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جب حضرت خلیفہ ثالث رحم اللہ کا یہاں پہ دورہ ہوا اور اس کے بعد پھر حضور نے نصرت جہاں اسکیم کا اعلان بھی کیا، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے گیمبیا کو یہ شرف عطا فرمایا کہ یہاں پر ایک گورنر جنرل جو تھے ایس ایم سنگاٹے، ایف ایم سنگاٹے، تو ان کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر حضرت خلیفہ، وہ احمدی تھے؟ ہاں جی، انہوں نے حضرت خلیفہ ثالث رحم اللہ کی بیعت کی تھی۔ اچھا، تو وہ سب سے پہلے گورنر جنرل یہاں پہ احمدی ہوئے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی۔ تو وہ ایک تاریخی آدمی ہے۔ تو ہم جب وقفے عارضی پر گئے تھے تو ہم نے پھر جماعت والوں سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ فلاں قبرستان میں ان کی قبر ہے، تو پھر ہم نے وہاں جا کے دعا بھی کی تھی ان کی قبر پر جا کے۔ تو یہ ایک تاریخی بات ہے یہ بھی۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہم نے وقفے عارضی کے دوران میں سارے گیمبیا کا امیر صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے دورہ کیا، جس میں سب سے پہلے ہم بانجول سے جب سفر پر نکلے تو ہم ایک جو سمندری جہاز ہے اس پر ہم چڑھ کے تو 12 مشن میں پہنچے۔ 12 مشن میں ہم رات رہے اور وہاں پہ جماعت کے ساتھ ہمیں ملے، خدا کے فضل سے انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی، نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے سوال جواب، صبح کے وقت پھر ہم نے تہجد اور فجر کی نماز اور وہاں پھر درس القرآن ہوا۔ اچھا، اسی مشن میں نے دیکھا ہے کہ آم کا درخت تھا، جی جی، جو زمین پر آم لگے ہوئے تھے، یعنی اس کے شاخیں اتنی جھکی ہوئی تھی، اتنا پھل تھا اس میں کہ چھوٹا بچہ بھی آم کو توڑ سکتا تھا، لیکن وہ بچے توڑتے نہیں۔ ہاں، یہ ہے مہذب لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں۔ ہاں جی۔ تو وہ 12 مشن کو بہرحال ہم نے وزٹ کیا، بہت اچھے لوگ ہمارے ساتھ ان کا ہوا اور وہاں قرآن کریم کا درس ہم نے دیا۔ اس کے بعد پھر 4-5 جماعتیں چھوٹی چھوٹی آگے ہیں، پھر گاڑی کے ذریعے سے ہم وہاں بھی گئے، وہاں جا کے تو مساجد میں جا کے ان کے ساتھ ملے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو ملے، تو ان کے ساتھ ہم نے مسجد کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر دعا بھی کی۔ یہ تو میرے خیال مربی صاحب ہو گئی ہے بات۔ اچھا، یہ صرف حاجی صاحب کی آپ بات بتائیں تو وہ کیسے احمدی ہوئے؟ ہاں جی، تو یہ اس کے بعد پھر آگے ہم پہنچے فیرافینی، اور فیرافینی کے بعد پھر ہم آگے چلے گئے ماسا کونکو میں۔ تو یہ ہم جب 1997 میں 98 میں جب کہ حالات سیرالیون کے خراب ہوئے اور ہم وہاں سے مہاجر بن کے تو گیمبیا میں گئے، تو ہمارا مختلف مشنوں میں ہمارے مشنریز کو رکھا گیا۔ تو مجھے اور خوشی محمد صاحب اور سعید الرحمان صاحب جو ہیں، یہ ہم لوگوں کو ماسا کونکو والے مشن میں رکھا گیا۔ تو یہ ماسا کونکو میں انہی دنوں میں جو سینیگال سے آئے ہوئے ہمارے معلمین تھے، ان کا ریفریشر کورس ہو رہا تھا۔ تو جب ہم وہاں ماسا کونکو میں جس دن کو ہم پہنچے ہیں وہاں، تو وہاں پہ یہ کورس جو ہے ریفریش کورس جاری تھا، اور ایک حاجی جگنی صاحب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور وہ سوال و جواب کر رہے تھے۔ اچھا، تو وہ سوال و جواب کر رہے تھے، تو باہر جب ہم پہنچے تو باہر دیکھا تو ایک مرسیڈیز کار بھی کھڑی تھی۔ اچھا، تو اندر جا کے خیر ہم بیٹھ گئے، تو ہم نے پھر ہمارے معلمین کو انہوں نے پہلے سے ہمارے جانے سے پہلے کچھ حضرت مسیح السلام کی صداقت کے دلائل، احمدی غیر احمدی میں کیا فرق ہے، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی جو علامات ہیں، آنے کے بعد جو ترقیات اسلام کے ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں وہ روشنی ڈال رہے تھے۔ تو ایک آدمی نے ان کو سوال کیا کہ بھئی آپ کیسے احمدی ہوئے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں جس وقت زمانہ تھا، ایک ہمارے چودھری شریف صاحب ان کا نام ہے، تو چودھری شریف صاحب ہمارے ایک مبلغ تھے،
وہ فلسطین میں بھی تبلیغ حق کر کے آئے، بالکل بالکل پھر یہاں پر بھی وہ تشریف لائے، ہوں، تو وہ بڑے مشہور ہو گئے کہ یہاں پاکستان سے ایک کوئی مبلغ آئے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ کے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بھی سنا کہ اس طرح جماعت احمدیہ کے مبلغ یہاں کوئی آئے ہوئے ہیں بانجور، تو وہ کہنے لگے میں ان کو ملنے کے لیے آیا، اچھا تو اپائنٹمنٹ لی، تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے کچھ میرے پاس میں سوال کرنا چاہتا ہوں اچھا جماعت احمدیہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ تشریف لے آئے، ہوں، تو انہوں نے اندر ان کو بٹھا دیا، ہوں، تو وہ حاجی صاحب جو ہے نا حاجی جگنی صاحب وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہوں، تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کچھ سوالات ساتھ اپنے لکھ کر لائے ہوئے تھے، اچھا اور وہ پڑھے لکھے چونکہ آدمی تھے تو وہ سوالات کے ساتھ ساتھ نمبر بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے، اچھا تو وہ تقریباً 100 سوال انہوں نے اپنے پاس ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، اچھا جس طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی عالم کے پاس جا رہے ہیں اب ہم کھل کے سوال کریں گے ہاں، اور جتنی بھی ہمیں شک والی بات ہے ساری پوچھ لیں گے، تو وہ انہوں نے آ کے مطلب بیٹھے تو انہوں نے حال چال پوچھا، تو چودھری شریف صاحب نے فرمایا کہ ہاں جی آپ پھر اپنے سوالات جو ہے وہ شروع کریں، اچھا تو انہوں نے ایک سوال پوچھا، پھر آپ نے جواب دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بہرحال 1 گھنٹہ تقریباً لگایا، اچھا تو ان کی مطلب تقریباً کافی تسلی ہو چکی تھی، اچھا تو خیر وہ چوئی صاحب جو ہے نا وہ بڑے حوصلے سے بڑی تحمل سے بات کرتے تھے، ہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ حاجی جگنی صاحب اب تھوڑا سا جلدی میں ہے، اچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ حاجی صاحب آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، ہاں، میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں، ہاں، تو مسئلہ تو کوئی نہیں، تو آپ جتنا بھی ٹائم لیں گے میں اب آپ کی تسلی کر کے آپ کے جتنے بھی سوال ہوں خواہ آپ کے 100 بھی سوال کیوں نہ ہوں وہ بھی میں اس کے بھی جواب دے کے ہی جاؤں گا۔ دے کے جاؤں گا، اب مولوی صاحب کے منہ سے یہ قدرتی طور پر نکلا ہے نکل گیا، کہ بھئی میں 100 سوال آپ کریں تو اس کا بھی میں جواب دوں گا، میں نے تو کہیں نہیں جانا، اچھا میں اب آپ کے جواب کے لیے آیا ہوں، اچھا تو وہ خاموش ہو گئے، ہاں ہاں انہوں نے اس طرح کاغذ جس طرح میں نے ہاتھ میں کاغذ پکڑا انہوں نے کاغذ پکڑا تھا، انہوں نے اس طرح کھول کے دیکھا، 100 سوال انہوں نے کہا 100 سوال تو ہے ان کو شک پڑ گیا کہ شاید بھئی یہ کس قسم کا آدمی ہے ہاں، کہ اس کو کیسے پتہ چلا کاغذ تو میرے پاس ہے میرے کہ پاس 100 سوال ہے، اچھا تو انہوں نے بجائے سوال پوچھنے کے یہ ان سے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ بتائیں کہ بھئی آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کا 100 سوال ہو تو آپ اس کا بھی جواب دیں گے، تو آپ کو کس نے کہا ہے ہاں کہ بھئی میرے پاس 100 سوال لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں ہاں کہنے لگے نہیں میں تو ویسے ہی وہ 100 کا وہ ایسے فکرہ بول دیا ہے، ہاں، یہ ایک طرز کلام ہے کہ اچھا جتنے بھی آپ کے سوال ہوں گے میں جواب دوں گا، جواب کہنے لگا نہیں مجھے اس پر بھی مجھے ایک خیال آیا ہے کہ بھئی اگر یہ آدمی 100 سوال کے جواب دے سکے میرے پاس ہے ہی 100 صحیح تو صحیح اس کا مطلب مجھے پھر یہ لاجواب کرے گا، ہاں تو مجھے تو پھر اس کا مذہب قبول کرنا پڑے گا، ہاں تو خیر کہنے لگے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی آپ اپنی تسلی صرف کریں، ٹھیک ہے تو خیر وہ مطلب اس کی تسلی بھی کافی ہو گئی، تو وہ پھر آخر پہ یہ کہنے لگے کہ اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر میں فرض کرو میری تسلی ہو جائے اور میں قبول کرنا چاہوں تو پھر میرے لیے کیا کیا شرائط ہے آپ کی، ہاں آپ کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اچھا وہ کہنے لگے کہ ہم ڈیمانڈ تو ہماری کچھ بھی نہیں ہوتی ہاں کہ آپ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہاں 5 ارکان اسلام کو جماعت احمدیہ مانتی ہیں، یہ آپ بھی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو مانتے ہیں ہم، تو صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آ گئے، ہم نے ان کو مان لیا، اور آپ سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جب امام مہدی آئے تو میرا ان کو جا کے سلام کہنا، تو اگر آپ کو میں نے جو جوابات دیے اگر آپ تسلی ہے آپ کی ہاں تو آپ اس پر آمین کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں اور آپ نے وہی جس اسلام پر پہلے عمل کر رہے ہیں وہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اچھا وہ کہنے لگے کہ اچھا وہ تو ٹھیک ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے ایک مسئلہ اور ہے، تو وہ کہنے لگے وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو تعویذ دھاگے والا بھی کام کرتے ہیں ہاں اور میں بھی کرتا ہوں، وہ میں کرتا ہوں وہ بھی میں کرتا ہوں اور اسی پر میری آمد ہے ساری۔ اچھا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہاں مولوی صاحب نے کہا بھئی یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا احمدی ہاں ہوتا احمدی ہو کے یہ کام نہیں ہوگا۔ ہاں انہوں نے کہا یہ کیوں؟ ہاں پھر یہ کیوں سارے مسلمان تو کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام مہدی کے بارے میں یہ آیا ہے کہ میں یجدد لہا دینہا، کہ وہ جب آئے گا تو وہ پھر تجدید دین کرے گا۔ ہاں تجدید دین کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ کچھ چیزیں دین میں ایسی داخل کر دی جائیں جو اصل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ وہ سنت میں ہے، وہ ختم کر دے، وہ ختم کر دے، اور جو چیزیں لوگوں نے اس میں سے بھول چکے ہیں وہ ڈال لو، وہ قرآن ان کو پڑھ کے سنا. بھئی قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے یہ بھی کہ حج کرو، قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے سچ بولو، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کلو واشربو ولا تسرفو. تو یہ کام جو ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ نہیں کرنی، تو جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے. کہنے لگے یہ کام میرے لیے بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ سوچ لیں کہ اگر مشکل ہے تو آپ کی مرضی، لیکن میں نے آپ کو سچائی امام مہدی، انہوں نے کہا امام مہدی سچا ہو گیا، وہ میں نے مان لیا، لیکن یہ دوسرا کام اس کے بارے میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا جرمنی میں اس وقت رہتا تھا. اچھا. تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا، تو میں نے اس سے مشورہ کیا کہ بھئی یہاں پہ احمدی ایک مبلغ آئے تھے بانجول میں ان کے پاس گیا ہوں اور میری ان سے بات ہوئی ہے، تو میں نے بہت سارے ان پہ سوال کیے، تو آخر پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے اور آپ اگر 100 سوال بھی کریں گے تو میں کہیں نہیں جاتا، میں نے آپ کو جواب دینے. تو کہنے ایک حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ ان کو کسی نے بتایا بھی نہیں کہ میرے پاس 100 سوال ہے، اور 100 میں لکھ کر لے کے گیا تھا. اچھا دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جوجو جو ہے وہ تجویز اور دھاگا یہ وہ کام ختم. یہ جو امام مہدی ہے وہ تجدید دین کے لیے آیا ہے، اس نے یہ چیزیں ساری ختم کر دی ہیں، تو اب میری آمدنی کا کیا بنے گا. تو وہ میں نے وہ اپنا میرے پاس تو اور گزارا کیوں نہیں. تو وہ میرے کہتے ہیں میرے بیٹے نے یہ مجھے تسلی دلائی کہ ابا جی آپ فکر نہ کریں، حاجی صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ اپنی جو سچائی ہے اس کو قبول کر لیں. اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچی جماعت ہے، سچا امام مہدی، تو آپ ان کو مان لیں، میں آپ کے اخراجات اٹھاؤں گا. اچھا. تو کہنے لگے وہ چلو ٹھیک ہے بھائی بیٹا کہہ رہا ہے تو میں اس کو مان لیتا ہوں. کہتا ہے دوسرا دن ہی ہوا تو ایک پرانے مریدوں میں سے ایک مرید بھی آ گیا. اچھا. تو اس نے ایسی میری مجھے کہانی سنائی، ایسی سنائی، تو وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب، تو حاجی صاحب نے آگے سے پھر ہتھیار اپنے پھینک دیے، تویز دو. تو حاجی صاحب نے کہا میں تو ابھی کل وعدہ کر کے میں تو احمدی ہوں، تو میں تو تویز نہیں کرنا. وہ کہنے لگے کہ یہ حاجی صاحب بات یہ ہے، میں آپ کی محنت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ابھی آپ نے بیعت بھی نہیں کی، ابھی تو آپ نے فوراً بھی نہیں ان کا پر کیا، تو چلے ایک آدھ کام تو کر دینا. تو کہنے لگے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا. وہ کہنے لگے میں آپ کو مرسیڈیز کار لے کے دیتا ہوں. اچھا. میرا آپ مجھے تویز دھاگا لے کر دیں، ایک دفعہ دے دیں. وہ مرسیڈیز کار میں آپ کو لے کے دیتا ہوں. اچھا. کہنے لگے مجھے پھر ایک دفعہ مشورہ کرنا پڑے گا. میں کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے پھر ایک دفعہ مشورہ، بیٹے سے مجھے پوچھنے دو. اچھا. وہ کہنے لگے کہ بیٹے کو پھر میں نے پوچھا. کہتے یار وہ تو اگلے دن ہی ایک دوسرا بندہ آ گیا فلانا فلانا، تو وہ کہتا ہے تویز دھاگا مجھے دو اور میں نے آپ کو مرسیڈیز کار دینی ہے انعام کے طور پر، آپ پھریں گے مزے کریں گے، میرا بھی کام ہو گیا آپ کا بھی ہو گیا. تو انہوں نے کہا ابا جان یہ نہیں حاجی صاحب، جب آپ نے سچائی مان لی وہاں بات ختم. تو میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کے تمام اخراجات اٹھاؤں گا. یہ مرسیڈیز والی بات جو آپ نے کر دی ہے، اگر میرا خدا مجھے مرسیڈیز عطا کر دے تو میں آپ کو دینے کا وعدہ کرتا ہوں. اچھا. لیکن آپ نے جو احمدیت قبول کر لی بس یہاں بات ختم. حالانکہ بیٹا اس کا احمدی نہیں تھا، حالانکہ بیٹا اس کا احمدی نہیں ہے، لیکن وہ احمدیوں کو جانتا ہوگا. وہ احمدیوں کو ظاہر ہے جرمنی میں ہمارے بے شمار اس وقت بھی احمدی تھے. تو بہرحال حاجی صاحب نے پھر وہ دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گئے، تو کہنے لگے کہ جی اب میں آپ سے باقی باتیں تو میرے ساتھ ہو چکی تھی، آپ یہ بات ایک رہتی تھی جس کو میں آپ سے کنفرم کر رہا ہوں کہ تویز دھاگے والا کام جو ہے میں نے چھوڑ دیا اور میرے بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ جی جو بھی آپ کے اخراجات ہوں گے، مرسیڈیز ہو، موٹر سائیکل ہو، جو بھی ہو، میں جو ڈیمانڈ آپ کی میں پوری کروں گا. لیکن آپ نے اگر سچائی کو قبول کر لیا تو آپ پھر وہ لڑکے نے مرسیڈیز بھیجی، تو وہ لڑکے نے پھر مرسیڈیز بھیج دی. تو انہوں نے کہا وہ باہر کھڑی، انہوں نے کہا یہ وہ مرسیڈیز ہے جو میرے بیٹے نے اس وقت بھیجی. ناظرین یہ آپ نے کیسی مزیدار سچائی کی ایک کہانی سنی ہے، اور واقعی اسی طرح ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ احمدیت کے جب شہدائی ہوتے ہیں تو مرسیڈیز کیا بڑے بڑے محل بھی قربان کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی جانوں کا بھی نذرانہ دے دیتے ہیں. اس میں کوئی
اور نہیں سمجھتے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.